السلام علیکم، میں ہوں ہنی دوامی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ انسانی گفتگو انسانی ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ انسان وہی بولتا ہے جو اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی عدالتی کارروائی کی جانب، اس عدالتی کارروائی کی جانب جہاں سپریم کورٹ کا 10 رکنی بینچ اپنی ہی ایک بیٹی بند بھائی قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، جس سے سرکاری وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نروس بھی نظر آتے ہیں، اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ بہت سارے سوالات ہیں اور جلدی سوالات آ رہے ہیں جس کا جواب میں دوں گا۔ ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے، لیکن اس میں مجھے وقت درکار ہو۔ پہلے میں اپنا کیس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصل کیس کیا ہے، جس کے بعد ہی معزز جج صاحبان کو کیس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ججز کے سوالات نہ صرف عجیب تھے بلکہ غریب بھی تھے، مگر سب کے سب جواب طلب ضرور تھے۔ ججز کے سوالات ایک طرح سے اس خاکے میں رنگ بھرنے کے مترادف تھے جو ان ججز کے ذہن میں بن چکا ہے، جو انہوں نے پہلے ہی تخلیق کر چکی ہے اس خاکے کو۔ وہ خاکہ کیا ہے؟ وہ خاکہ آزاد عدلیہ پر قدغن لگانے کی کوشش جو حکومت کر رہی ہے، یا حکومت کا ایک شعبہ کر رہا ہے، حکومت کا ایک ادارہ کر رہا ہے۔ یہ تحفظات، یہ خیالات، یہ شکوک و شبہات عدلیہ میں پائے جاتے ہیں، جس کا اندازہ ان سوالوں سے ہو رہا ہے جو آج عدالت میں پوچھے گئے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سوالات، گفتگو کا انسانی ذہن سے بڑا اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وہی انسان پوچھتا ہے جو انسان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ جو جزوں کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ یہی کہ یہ ریفرنس بددیانتی پر مبنی ہے، اور ریفرنس کا مقصد صرف اور صرف ان ججوں کا راستہ روکنا ہے سپریم کورٹ سے جو ججز اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے خلاف ہیں، انہیں سپریم کورٹ سے فارغ کرنا ہے۔ اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر اس وقت جو 10 رکنی بینچ ہے وہ مجھے مکمل طور پر کنونس نظر آ رہا ہے، اور یہ اندازہ میں ان کے پوچھے جانے والے سوالات کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری ذہنی اپروچ یا میری سوچ غلط ہو، لیکن میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سوالات سے میں یہی نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھنے پر متفق مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ریفرنس بددیانتی پر مبنی ہے۔ ریفرنس میں کیا مواد ہے وہ اسے بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ صرف یہ کہ ریفرنس کس طرح سے قائم ہوا، کیسے قائم ہوا، اس بندے کا نام بتاؤ، سمجھدار بندے کا۔ طنزیہ انداز میں یہ سوال تھا کہ کون سمجھدار بندہ تھا، کون روشن دماغ تھا جس نے یہ سوال کیا، جس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ آپ اس کو ریفرنس بھیجیں۔ یہ تو سیدھا سادہ کیس ہے، ٹیکس کا کیس ہے، اس کو آپ بھیج دیں، ایف بی آر کو بھیج دیں، آپ ایف آئی اے کو بھیج دیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک الگ یونٹ قائم کیا، ایک ہی دن میں اس کا فیصلہ ہوا، ایک ہی دن میں وہاں آپ نے کسی شہزاد مرزا کی تقرری بھی کر دی، ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شبہات کو جنم دیتی ہیں۔ یہی الزام مذکورہ جج قاضی فائز عیسیٰ نے لگایا، یہی الزام کو لے کے 10 رکنی بینچ آگے بڑھ رہا ہے، کارروائی کر رہا ہے، اور ان ججز کے ذہن میں بنے خاکے کو اور مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے سرکاری وکیل کوشش تو کر رہے ہیں، بہت سارے دلائل بھی دے رہے ہیں۔ کہ ایک دلیل جو کل انہوں نے کورٹ میں دی تھی وہ بڑی معنی خیز تھی، وہ یہ کہ جب کسی بھی ریفرنس پر شوکاز نوٹس جاری ہو جاتا ہے، اس کے بعد
سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ بہت اہم نقطہ تھا جس پر کل زیادہ بات نہیں کی گئی، بلکہ ٹیکنیکلٹیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا گیا، اسی پر سوالات پوچھے گئے۔ اور آج کسی جج نے یہ بھی کہا کہ بھئی ہمارے سوالوں کا اس طرح کے سوالات پوچھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ججز کا احتساب نہ ہو، ہم چاہتے ہیں ججز کا احتساب ہو۔ وہی جج قانون سے بالاتر نہیں، جج کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن جو ادارے ملک کے موجود ہیں، جن اداروں کا یہ کام ہے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے کسی نئے یونٹ کی آرڈیننس کی بنیاد پر بنائی گئی ایسی یونٹ کی جس کی قانونی پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسے اس میں انکوائری کر سکتا ہے جج کے خلاف؟ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوال بھی کسی حد تک ویلڈ ہے، بالکل صحیح سوال ہے، لیکن میں جاتے جاتے ایک سوال چھوڑنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک اور سوال بھی کسی جج نے پوچھا بلکہ کہ یہ بتائیں کہ جس زمانے میں یہ پراپرٹیاں خریدی گئی ہیں، اور بار بار منی ٹریل کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں، منی ٹریل تو جس زمانے میں یہ پراپرٹیاں خریدی گئی 2013 میں تقریباً، تو اس وقت تو منی ٹریل کا قانون ہی پاکستان میں نہیں تھا، یہ قانون ہی 2016 میں آیا، تو اس قانون کا اطلاق اس وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قانون تو خود بخود یہ اطلاق تو وہاں ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ختم ہو گیا، اس سیکشن کو تو یہ الزام تو ختم ہو گیا۔ اگر ججز کی اس بات کو میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہاں کہ یہ ان کا نقطہ، یہ بات قانونی لحاظ سے صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کورٹوں نے، جن عدالتوں نے، جن ججز نے منی ٹریل کی بنیاد پر جو فیصلے کر چکے ہیں ماضی میں، وہ سب کے سب فیصلے کل عدم ہو جائیں گے، جس میں بہت بڑے بڑے فیصلے شامل ہیں۔ مطلب اس طریقے سے تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ اب میں جاتے جاتے ایک سوال اپنی معزز سپریم کورٹ اور اس میں بیٹھے معزز ترین ججز کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان کا کون سا ایسا سرکاری محکمہ ہے، فوج سمیت، جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے حاضر سروس سٹنگ ججز کے خلاف یا ان کی اہل خانہ کے خلاف کوئی تحقیقات کر سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب سپریم کورٹ کے ججز دے دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس سوال کے جواب کے ساتھ ہی میں آج کی اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں، اور جاتے جاتے اپنے دوستوں کو، دیکھنے والوں کو اتنا سا درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے تو وہ میرے اس نئے نوزائیدہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔